حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب انسانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان 7 خوش نصیب انسانوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اللہ رب العالمین کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہو۔ وہ 7 خوش نصیب انسان کون ہیں؟ آئیے میں اس 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم ان صفات کو اپنا سکیں جو ان 7 قسم کے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 7 خوش نصیب انسانوں میں سے پہلا انسان وہ ہے جس کا تذکرہ آپ نے کیا اور کہا کہ امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا حاکم، یعنی جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے، جو قوم کا حکمران ہوتا ہے، وہ اگر عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے عوام کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسرا وہ انسان، وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جسے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت و بندگی کا شرف بخشا۔ آج کی اس پرفتن دور میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کتنے غافل ہیں، دین سے غافل ہیں، کوسوں دور ہیں نماز سے، بھاگ رہے ہیں، دین کی گفتگو اگر ان کے سامنے کی جائے تو سننا نہیں چاہتے۔ ایسے دور میں اگر اللہ رب العالمین کسی نوجوان کو نماز کی توفیق دیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسے پرفتن دور میں جو نوجوان اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اس سے اپنا لو لگاتا ہے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، تو ایسے نوجوان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو اپنی پوری جوانی، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، تو ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تیسرا وہ انسان جس کا دل مسجدوں میں ہر وقت لٹکا رہتا ہے، گویا کہ وہ انسان فجر کی نماز پڑھ کے گیا تو اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے کہ کب ظہر کی اذان ہوگی اور میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، اپنے اللہ سے بات کرنے جاؤں گا، اپنے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی بیان کرنے جاؤں گا۔ محبت میں وہ اتنا اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ ہر وقت اللہ سے لو لگانے کے لیے مسجد کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ گویا کہ فجر کی نماز پڑھی تو ظہر کا انتظار کر رہا ہے، ظہر کی نماز پڑھی تو عصر کا انتظار کر رہا ہے، عصر کی نماز پڑھی تو مغرب کا انتظار کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تیسرا خوش نصیب انسان ہے جس کو مسجدوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ چوتھا وہ انسان جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی محبت میں یا اللہ رب العالمین کی خشیت میں اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آنسوؤں کی بہت کیفیت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان غم میں بھی روتا ہے، خوشی میں بھی روتا ہے، اور جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو روتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو روتا ہے، آنسویں بہاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک جس آنسو کی قدر و قیمت ہے، وہ آنسو وہ ہے جو انسان اللہ رب العالمین کے لیے اس کی محبت میں اس کے ڈر سے بہاتا ہے۔ اس آنسو کی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت قدر و قیمت ہے۔ لہٰذا وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور
اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور اسی طریقے سے پانچواں وہ انسان ہے جو اگر کسی سے دوستی کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت میں دوستی کرتا ہے، اور اس دوستی کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ انسان سے دوستی کرتا ہے، اس سے لو لگاتا ہے، اور اگر اس سے دشمنی بھی کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے انسانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان وہ ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کی راہ میں جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے خرچ کرنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس کے خرچ کرنے میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف مال اللہ کی راہ میں خرچ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے، وہ اپنے حقوق کو ادا کرتا ہے، جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عائد کیے ہیں وہ اس کو ادا کرتا ہے۔ تو ایک انسان یہ ہے جو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو ایسے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور آخری وہ انسان جس کو کسی بڑے خاندان کی، بڑے محلات کی کوئی لڑکی، حسین و جمیل لڑکی دعوت عیش دے، فحاشی کی دعوت دے، اور وہ یہ کہہ کر کے اس کی بات ٹھکرا دے کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، فحاشی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا، دور بھگا دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ لہٰذا یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، یہ 7 خوش نصیب انسان ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ہر انسان کو ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ انسان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا حصہ بن سکے، جس دن خدا کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں اس کا سہارا صرف اور صرف اس دن اللہ رب العالمین ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو یہ 7 صفات اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اور دعا ہر نماز میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کا حامل بنائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کے سایہ میں جگہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔